اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادہ اس نے عبادت کی، عبادو ان سب نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، لا تعبد تو عبادت نہ کر، اعبد تو عبادت کر، اعبدو تم سب عبادت کرو۔ عبادہ عبدو ماضی کے صیغے ہیں، یعبدو تعبدو مضارع کے صیغے ہیں، لا تعبد فعل نہیں، اعبد اور اعبدو فعل امر۔ اس میں یہ جو الف آ رہی ہے جس کو میں نے سرخ رنگ کیا ہے، یہ کہلاتی ہے حمزہ وصلی، اور جب یہ پیچھے سے جڑتی ہے تو پھر الف ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ آ کے لفظ جڑ جاتا ہے۔ مثلا یہ اوبدو اگر اس سے پہلے یا ایوہ الناس آئے گا تو پھر الفاظ ہوں گے یا ایوہ الناس سعبدو۔ اسی طرح اسی پیٹرن پہ ہے خرجہ وہ نکلا، خرجو وہ سب نکلے، یخرجو وہ نکلتا ہے، تخرجو تو نکلتا ہے، لا تخرج تو نہ نکل، اخرج تو نکل، اخرجو تم سب نکلو۔ اور یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل۔ اس کا ایک اور صیغہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں باب افعال۔ اس میں جنرلی جو فرق ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، تو اخرجہ کا مطلب ہے اس نے نکالا۔ اخرجو انہوں نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے یا نکالے گا، لا تخرج تو نہ نکال، اخرج تو نکال، اخرجو تم سب نکالو۔ تو آپ اس میں جو آج میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ دو صیغے ہیں۔ اخرجو کا مطلب ہے انہوں نے نکالا، اور اخرجو کا مطلب ہے تم نکالو۔ اس میں رے کے اوپر زبر ہے، یہاں رے کے نیچے زیر ہے، باقی سٹرکچر سیم ہے، اور اس سے یہ پہچانا جاتا ہے اس سٹرکچر کی وجہ سے کہ یہ باب افعال میں سے ہے۔ اب آگے ہم کچھ اگزامپل لیتے ہیں جو قرآن شریف میں بہت کامن استعمال ہوتی ہیں۔ آپ یہ فوکس کریں اوپر اخرجو اور اخرجو کو۔ تو اخرجو کا مطلب ہے انہوں نے نکالا، اخرجو کا مطلب ہے تم سب نکالو۔ تو آمنو کا مطلب ہے وہ ایمان لائے، اور آمینو کا مطلب ہے تم ایمان لے آؤ۔ اقامو کا مطلب ہے انہوں نے قائم کی، اقیمو کا مطلب ہے تم قائم کرو۔ آتا وو کا مطلب ہے انہوں نے دیا، اور آتو کا مطلب ہے تم دو۔ اسلمو کا مطلب ہے وہ فرما بردار ہوئے یا انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلمو کا مطلب ہے تم فرما بردار ہو جاؤ۔ اطاعو کا مطلب ہے انہوں نے اطاعت کی، اور اطیعو کا مطلب ہے تم سب اطاعت کرو۔ تو اگر آپ ان کو ایک دفعہ پہچان لیں گے تو آپ کو کافی آسانی ہوگی، قرآن شریف میں یہ بہت استعمال ہوتے ہیں، اور اگلی آیتوں میں بھی ان کا استعمال ہے۔ تو پہلی آیت ہے جناب سورہ بقرہ کی آیت 43، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس میں سب کے سب فعل امر استعمال ہوئے ہیں، یہ دو باب افعال سے ہیں، اور یہ ایک نارمل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد جو صرف 3 حرفوں والا ہوتا ہے۔ تو اس کی اگر آپ الف کو دیکھیں گے تو یہ حمزہ وصلی ہے، اس لیے یہ واو کے ساتھ جب جڑی تو الف ختم ہو گئی اور ورکعو پڑھیں گے۔ ان دونوں کو دیکھیں گے تو یہ ختم نہیں ہوتی، یہ اسی طرح پڑھی جاتی۔ اب اس آیت پہ ہم آج کوئی تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں گے۔ آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لفظی ترجمہ بالکل سادہ ہے، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ نماز کی جو امپورٹنس ہے اسلام کے اندر وہ بڑی کلیئر ہے، حدیث میں واضح الفاظ میں ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر کلیئرلی آتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے
اور یہاں جو ذکر ہے وہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہ الٹیمیٹم دے دیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہ سکتے، ان کو یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑے گا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب گزر جائیں، نکل جائیں حرام مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو محصور کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات میں جا کے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کسی مشرک کے شرک سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونے کی جو لیگل نشانی ہے، وہ لیگل نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ obviously زکوٰۃ کے اندر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اس کے وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے اندر تو کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، تو اس لیے نماز کی امپورٹنس کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی آگے سمجھائیں۔ آج کل کی نئی نسل کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، ہم کوئی بات نہیں، اچھے اچھے کام ویسے تو کر ہی لیتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہے اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ میں نارملی اس کی تیاری کرتا ہوں تدبر القرآن سے، جو مولانا امین حسن اصلاحی کی ہے، تو انہوں نے جو اس کو ایکسپلین کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا کہ اقامت کا مطلب کیا ہے۔ مختلف علماء نے پھر مختلف طریقے سے بتایا ہوا ہے۔ تو اقامت کے معنی ہے کہ چیز کو کھڑے کرنے کے یا اس طرح سیدھا کرنے کے اس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہے۔ اور یہاں غور طلب چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز پڑھو، یعنی جب شروع ہوا تھا تو اس میں تھا یقیمون الصلاۃ، جو متقین کی جب صفت بیان کی گئی تھی تو اس میں بھی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں یہ کہا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ ہم کوئکلی گو تھرو کر لیتے ہیں۔ سورہ اعراف میں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور اسی کی طرف اپنے رخ کرو ہر مسجد کے پاس اور اسی کو پکارو، اطاعت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اخلاص، کہ نماز صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہی پڑھی جائے گی اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، تب ہی یہ اقامت الصلاۃ ہے، یہ سمپل نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، اور ہمارا قبلہ ہی توحید اور اخلاص کا مرکز ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں آیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو، یعنی نماز کے اندر آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان مومنوں نے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع جو ہے وہ نماز میں ضروری ہے۔ اصل مقصد نماز کا یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے خشوع خضوع کے ساتھ۔ اگر انسان غافل ہو کر کیئر لیسلی نماز پڑھے گا تو پھر یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، یہ ایویں سر سے اتارنے والی بات ہے۔ تو پھر ایسی نماز جو ڈھیلی ڈھالی پڑھی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، یعنی یہ بھی نماز کی بات ہو رہی ہے، شروع ہوتی ہے آیت اس سے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی خطرہ ہو، اگر خوف کا موقع ہو تو پھر تم کھڑے سواری پہ جیسے بھی نماز پڑھ لو، اور جب تم امن میں آ جاؤ تو اسی طرح نماز پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دی۔ یہ بھی پھر اس کی اقامت کے اندر شامل ہے۔ نماز قائم کرنے کے اندر ارکان نماز کو ٹھیک ٹھیک قائم کرنا اور نماز کی صفوں کا درست کرنا یہ بھی شامل ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں برابر رکھو کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کا وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض کیا گیا ہے نماز کو کہ اسے وقت پر ادا کیا جائے، مومنوں پر یہ بات فرض ہے۔ اور نماز مستقل ادا کرنی ہے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یہ بھی آپشن نہیں ہے۔ ہم علی صلاتہم دائمون۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہے، وہ کئی جگہوں پر آتا ہے، اسی آیت کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ سجدہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ ساری چیزیں نماز قائم کرنے میں شامل ہیں۔ یہ جب سب چیزیں مکمل ہوں گی تو تب اس کا مطلب ہے نماز قائم ہوئی، اور اسی کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی دیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دوبارہ ان کو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نمازیں قائم کرو، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا۔ یہ اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ زے کاف اور واو ہے۔ اس کے اندر نا دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر کسی کھیت میں سے جڑی بوٹیاں نکال دیں، جو خود رو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ کھیت ذرا پاک صاف ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو بھی فصل یا سبزی یا پیداوار ہوگی وہ خوب بڑھے چڑھے گی۔ تو اس میں پاکیزگی اور بڑھوتری دونوں شامل ہیں، کیونکہ یہ نفس اور مال کو پاکیزگی بھی دیتی ہے، اور اس سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، نفس بھی اسی طرح روحانی طور پر نشو و نما پاتا ہے۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ دونوں مسلمان ہونے کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ اور یہودیوں کے اندر انہوں نے نماز کو بھی ترک کر رکھا تھا، یعنی کامن نہیں تھی، پڑھتے تھے نماز، لیکن کئی لوگ کہتے تھے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ لوگ جو ہیں جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، پھر انہوں نے اس کے اندر چینجز بھی کر دی تھیں۔ اور زکوٰۃ میں وہ لوگوں سے، غریبوں سے تو لے لیتے تھے، لیکن وہ لے کے پھر جو ان کے ربی ہوتے تھے وہ خود اس کو یوز کر لیتے تھے، یعنی اس میں فقیروں مسکینوں کو دینے والا کانسیپٹ نہیں تھا۔ وہ پھر جو ان کے علماء اور جو ان کے اس کو کہہ لیں صوفی ہوتے تھے یا جو بھی کاہن ہوتے تھے، تو ان کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ ان کو سارے چڑھاوے چڑھائے جائیں، جیسے باقی تمام مذہبوں میں بھی آپ دیکھیں۔ اسلام کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر امام مسجد کو ضرور اس کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، لیکن وہ جو بھی اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ اس کا سارے کا حقدار نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں بیسیکلی غریبوں مسکینوں کو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ زکوٰۃ کے اوپر ایک بریف سی میں بات بتا دوں، اس کو اگر ضرورت ہوئی تو ہم پھر ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے۔ جو میرا ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جگہ آپ کو یہ فتوے ملتے ہیں کہ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، فیکٹری اکوپمنٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو میں صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر سوچیں کہ اگر ایسا ہی ہے کہ پراپرٹیوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور ہیروں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور بڑی بڑی فیکٹریوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مقصد یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا کہ یہ دولت جو ہے وہ امیروں کے بیچ میں گردش نہ کرتی رہے۔ تو آپ کو جب یہ پتہ لگے کہ جی سونے پر تو زکوٰۃ ہے کیونکہ دولت امیروں میں گردش نہ کرتی رہے، لیکن ہیرے پہ نہیں ہے، تو یہ ذرا کانسیپٹ جو ہے نا یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس پر غور کریں اور اپنا فیصلہ ذاتی خود کریں۔ اس کے بعد
یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب بنیادی طور پر تو یہ چیز نماز قائم کے اندر شامل ہے کہ آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور یہ بالکل کلیئر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی کی تعلیم دی، اور جب شروع میں مصر میں بھی تھے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو۔ تو یہاں دوبارہ کیوں اس کو کہا گیا؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جماعت اتنی ان میں کامن نہیں رہی تھی، اور غالباً ایک وجہ اور بھی ہے۔ اگر آپ ذرا اس کو غور کریں کہ یہود کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ صحابہ ذرا آگے پیچھے ہو رہے ہیں، انہوں نے تو یہ ہاتھ ہی رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور ان کے ہاں یعنی سجدہ بھی جنرلی اسی کو کنسیڈر کر لیا جاتا تھا کہ اٹ از گڈ انف، کہ آپ بس دیوار سے سر ٹیک دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کا ایک فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں کریتے۔ اگر ویسے اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ دوبارہ ذرا دیکھیں، یہ یہودیوں کی نماز کا طریقہ کار ہے۔ اب فرقہ جو دوسرا ہے، اس میں آپ دیکھیں انہوں نے قیام کیے، پھر سجدہ کیے، اور سجدے کے بعد یہ واپس کھڑے ہو گئے، اور واپس پھر انہوں نے اس سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے رکوع نہیں کیا، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں میں رکوع ختم ہو گیا تھا، تو شاید اس وجہ سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رکوع کے متعلق اسپیسیفکلی دوبارہ ان کو کہا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جو ایک مسنگ آئٹم تھا غالباً اس کا ذکر کیا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ امر کا مطلب ہوتا ہے آمر، حکم دینے والا، امر حکم کام، تو کسی چیز کا حکم دینے والے کو آمر کہیں گے۔ تأمرون کا مطلب ہے تم حکم دیتے ہو، اور آ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبر، بر کا، یہ جو بر ہے اس میں جو روٹ ہے وہ ہے بے، رے اور رے، یہی روٹ استعمال ہوتا ہے بر میں، جس سے ہم بری افواج بھی کہتے ہیں۔ تو بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، بحر و بر۔ سمندر میں انسان جب جتنا مرضی اچھا جہاز ہوگا وہ ڈول رہا ہوگا، اور جب انسان خشکی پر آتا ہے تو پھر وہ سٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بر کا مطلب ہے، یا بیر کا مطلب ہے آپ کی سٹیبلٹی، آپ کا اسٹیبلش کنیکشن، یعنی آپ چیزیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، جو آپ کا وعدہ آپ نے کیا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، جو آپ کا مالک ہے اس کے ساتھ آپ وفادار ہیں، اور جو حقوق ہیں وہ آپ ادا کر، یہ ساری چیزیں اس لفظ میں شامل ہیں۔ اس میں خدا کی فرما برداری بھی شامل ہے، والدین کی اطاعت بھی شامل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے برم بوالدہ، کہ میں فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں اپنی والدہ کا۔ تو پھر ہم اس کا جو آسان ترجمہ ہے وہ نیکی کر لیتے ہیں، بٹ اس میں تمام نیکیاں بھی شامل ہیں، اور اس میں ہر طرح سے وفاداری بھی موجود ہے۔ تو اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، یا لوگوں کو خدا کے ساتھ وفاداری کا حکم دیتے ہو۔ وا، اور تنسونا، تنسونا میں لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نسیان۔ نسیان کا مطلب ہے کسی چیز کا بھول جانا۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، تمہاری جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کو، یعنی اپنے آپ کو، کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو وفاداری کا، نیکی کا، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وا، اور انتم، تم،
انا میں، نحنو ہم، انتا تو، انتم تم سب. یہ جو واو ہے اس کو کہتے ہیں واو حالیہ. یعنی سچویشن یہ ہے، حالت یہ ہے، انتم تتلون الکتاب، کہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. تتلونا جو ہے یہ تلا یتلو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تو چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، یہ بھی وہاں پہ بھی قرآن شریف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور تلاوت میں بھی یہی چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ تلاوت کریں تو اس کا جو مفہوم، اس کا مطلب ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو. تو صحیح معنوں میں تلاوت تبھی ہوتی ہے جب آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی مراد ہے کہ وہ انتم تتلون الکتابہ، مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سمجھے سوچے سمجھے بغیر تلاوت کر رہے ہو تو تم لوگوں کو کیسے نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو کیسے بھول رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو سوچ سمجھ کر، تو اس لیے تمہیں دین کا، شریعت کا علم ہے. تو تمہارے اوپر تو ذمہ داری اور زیادہ ہے. کجا یہ کہ تم لوگوں تو نصیحتیں کر رہے ہو کہ اچھا جی اپنے مال میں سے خرچ کرو اور لا کے ہمیں دے دو، آگے دوسروں غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اس کے اوپر تم سام بن کے بیٹھے ہوئے ہو. یا لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ ہاں جی اطاعت کرو اور ہماری باتیں مانو، اور خود جو اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے اس کو تم فالو ہی نہیں کر رہے. تو تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم تو جانتے ہو کتاب کو، تم پڑھ کے اس کو سمجھتے ہو، تم شریعت کے عالم ہو، تو پھر یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ افلا تعقلون، کیا، فا پس، لا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور غور کیا جائے تو یہ سوال یہودیوں سے ہے اور یہی سوال ہم سے بھی ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں اور ہم اس کے اوپر پہ عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. تو کیا اگر ہم قرآن، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی اور ہم اس کی عربی تلاوت کر لیں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں نہ اور اس کے عمل نہ کریں، تو ہم پہ بھی یہی جملہ فٹ ہوگا، افلا تعقلون، کیا تم میں عقل ہی نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وفاداری کا، اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ وا تو اور ہو گیا. استعینوا فعل امر ہے، یہ وہی والا صیغہ ہے جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. واستعینوا فعل امر ہے، اور مدد چاہو. بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے. نماز سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، صبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ہمارے ہاں اردو میں صبر ہوتا ہے. اس صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے پر کسی نے ظلم کیا تو آپ صبر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے صبر کیا. اس صبر کے اندر ایک برے حالات کے اندر یا کسی کے فوت ہونے کے اوپر صبر کرنا بھی شامل ہے. لیکن کوئی فوت ہو گیا اور آپ نے اس پہ صبر کیا، وہ فرق ہے. اور کسی نے آپ سے زیادتی کی اور آپ کچھ کر نہ سکے اور اس پر صبر کیا، وہ فرق ہے. بیکاز اس صبر میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے زیادتی کی اور آپ کچھ کر نہیں سکے کیونکہ آپ عاجز ہیں، مسکین ہیں، آپ کے پاس اس کو جوابی کارروائی کرنے کے وسائل میسر نہیں ہے، تو پھر مجبوراً آپ صبر کر دیتے ہیں، جو بڑی اچھی چیز ہے. لیکن عربی میں اس کو صبر نہیں کہتے. عربی میں جس چیز کو صبر کہتے ہیں، اگر ایک مثال دیں تو یہ سمجھ آ جائے گی آسانی سے. جب طالوت اور اس کے ساتھی نکلے اور پھر اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل ہوئے، تو انہوں نے جب ان کا مقابلہ ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ، تو ولما برزوا لجالوت و جنودہ، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جنگ کے لیے جالوت اور اس کے لشکروں سے، قالو، تو انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم کر دے ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین،
اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں صبرن، اب وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو جنگ میں افرغ علینا صبرن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیں ماریں گے اور ہم صبر کرتے رہیں گے، نہیں، صبرن کا وہی مطلب ہے جو اگلے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، ثبت اقدامنا، ثابت قدمی کو صبر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اب اس ثابت قدمی میں یہ شامل ہے کہ اگر مثلاً کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے اوپر آپ نے ثابت قدم یہ رہنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا، رونا پیٹنا نہیں ڈالنا، حوصلے سے کام لینا۔ اور اسی طرح اگر آپ جنگ میں چلیں گے اور وہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہے، تو اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے حوصلے سے کام کرنا ہے اور اپنے مشن پہ قائم رہنا ہے، اور اگرچہ جنگ میں آپ کو تکلیف بھی آ سکتی ہے، زخم بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑنا۔ تو یہ ہے صبر کا مطلب۔ تو جو پھر صحیح ترجمہ بنے گا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو ثابت قدمی سے اور نماز سے۔ اب یہ نماز بھی بالکل پابندی کے ساتھ ادا کرنا اور ثابت قدم بھی رہنا، یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں۔ وا انہا لکبیرۃ، وا اور انا بے شک، ہا سے مراد یہ دونوں چیزیں صبر اور نماز، یہ بہت ہی لکبیرہ بھاری، بڑا، بہت ہی مشکل ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ اور غور یہ کیا جائے کہ ان میں بڑا کنیکشن ہے۔ صبر جو ہے وہ اخلاق اور کردار ہے، نماز عبادات ہیں۔ تو صبر ایک انسان کے اندر کی کیفیت ہے، ایک خصلت ہے کہ وہ جو مرضی مسئلہ آ جائے وہ کام رہے گا، پرسکون رہے گا اور ڈٹا رہے گا۔ اگر یہ کوالٹی نہ ہو تو انسان کوئی بھی اچھا کام نہیں دنیا میں سر انجام دے سکتا، کوئی اعلیٰ درجے کا کام کر نہیں سکتا۔ اور اس عزم کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہے، کیونکہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، نماز میں اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے آپ کا جو عزم ہے، جو ارادہ ہے، وہ کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق قائم ہوا ہوتا ہے نماز کی وجہ سے، وہ اس کو اس میں سپورٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ صبر کریں گے، یعنی ثابت قدمی اختیار کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اللہ سے تعلق قائم ہوگا، آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا وہ اس وعدے کو نبھا سکیں گے۔ جیسے ایک وعدہ بنی اسرائیل کا تھا جو ان کو نبھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی اپنے رب سے وعدہ ہے جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس وعدے کو نبھانے کے لیے ان دونوں چیزوں سے مدد چاہیے، اور ہمیں دنیا میں نارمل جو مسائل آتے ہیں ان میں بھی انہی سے مدد ملتی ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے تو اس کے بعد ہمت ہار دینے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، رونے بیٹھنے سے وہ مسئلہ سالو نہیں ہوتا۔ مسئلہ تبھی سالو ہوتا ہے اگر انسان حوصلے سے کام لے اور پرسکون ہو کر سوچے، اس سے سلوشن نکالے۔ اور نماز سے بھی دنیا کی مشکلوں میں بھی نماز سے مدد ملتی ہے، اسی لیے اس صلاۃ کو کہا بھی صلاۃ حاجت جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو آپ نفل پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ ایون غزوہ بدر کے اندر جب اتنی سخت جنگ تھی اور مسلمانوں کا بہت کم سامان تھا اور تعداد بھی کم تھی، تو اس میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر نماز میں دعائیں مانگتے رہے۔ تو اس کو آزما کے دیکھیں، زندگی میں کب بھی پریشانی آئے، مسئلہ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسائل کو حل فرما دیں۔ تو یہ ہے تو بڑی بھاری چیز، اللہ مگر اللہ پر الخاشعین، سوائے ان کے جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ یعنی پیچھے بھی ڈرنے کے لفظ استعمال ہوئے تھے، رہبہ استعمال ہوا تھا، تقوی استعمال ہوا تھا اور خشوع استعمال ہوا تھا۔ تو خشوع کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پست کر دینا، آواز کا پست ہو جانا، عاجز ہو جانا، نگاہوں کو جھکانے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کا دل انسان کا جھک جائے، بنیادی طور پر یہ خشوع ہے۔ اور پھر اس خشوع کی وجہ سے انسان کے جسم میں بھی
اس گردن بھی جھک جائے تو اس کو پھر خضوع کہتے ہیں. تو دونوں مطلب اس میں اندر شامل ہیں، خشوع و خضوع. اور جن میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے پھر وہ عاجز ہوتے ہیں، ان میں غرور نہیں ہوتا. اور ان کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ خوبی ہوتی ہے، الذین، وہ لوگ، یعنی خاشعین الذین، خشوع کرنے والے کون ہیں؟ خشوع کرنے والے وہ ہیں جو یظنون. یہ زن کا جو لفظ ہے، یہ بیسیکلی اس کا روٹ ہے زن کا لفظ بولا جاتا ہے جب آدمی کسی چیز کے متعلق اس کو دیکھے بغیر رائے قائم کرتا ہے، اس کو زن کہا جاتا ہے. اور یہ رائے عام طور پہ کیونکہ یقینی نہیں ہوتی تو اس لیے زن کا جنرلی مطلب کیا جاتا ہے گمان، اور شک کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں حسن زن، اچھا گمان کرنا. لیکن جو آپ رائے کسی ایسی چیز کے متعلق قائم کرتے ہیں جو دیکھی نہیں ہوتی، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رائے میں شک ہی ہو، وہ مشکوک ہی ہو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رائے بڑی یقینی بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے مریخ کو نارملی نہیں دیکھا ہوا، یا ہم نے جو نظام میں شمسی کے سارے سیارے ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہماری ان کے متعلق ایک رائے ہے کہ وہ موجود ہیں، اور ان میں سے یہ والا بڑا ہے، یہ والا چھوٹا ہے، یہ والا گرم ہے، یہ والا ٹھنڈا ہے. اور یہ رائے تقریباً یقینی ہے. تو اسی طرح جو غیب کے معاملات ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، آخرت کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، مگر ان کے متعلق جو ہماری رائے ہے وہ یقینی ہے. اس لیے اس کو زن کا لفظ جو ہے وہ شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زن کا لفظ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ لوگ جنہیں گمان ہے، وہ لوگ جو اس دھیان میں رہتے ہیں، انا، کے، ہم، وہ. اچھا، یہ جو لفظ تھا یہ ایکچولی ہم نے پڑھا ہوا ہے لام کاف یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا. اس سے پھر جو فائل بنتا ہے وہ بنتا ہے ملاقن، اور ملاقن کی جو پلورل ہے وہ بنتی ہے ملاقون. تو ملاقون پلورل ہے. یہ ایک چھوٹا سا رول ہے، اپنے میں سے پہلے پڑھا بھی، میں تھوڑا دوبارہ بتا دوں. تو جب یہ ملاقون یا اس طرح کو کوئی پلورل جب مرکب اضافی میں مضاف بن کر آتا ہے تو اس کی جو نون ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مضاف ہے رب کا، ملاقو ربی، رب سے ملنے والے، رب کے ملاقاتی. اور پھر آگے ہم آ گیا ربہم، اپنے رب کے ملاقاتی. مطلب یہ کہ جو اس دھیان میں رہتے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے، وہ ملاقاتی ہوں گے اپنے رب کے. وا، اور انہم، انا کے، ہم وہ، اور یہ کہ وہ الیہ، الیہ بھی الہ کی طرف، ہی اس کی، اور وہ اس ہی کی طرف راجعون. یہ راجعون بھی پلورل ہے، راجعون لوٹنے والا، رجوع کرنے والا، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس دھیان میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خشوع کرتے ہیں، جن کے ڈر کی وجہ سے دل جھک جاتے ہیں، جن کے اوپر ہر وقت یہ احساس طاری رہتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اور اس وجہ سے جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ حوصلہ کرنے کی، ثابت قدمی کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے. اس کی مثال اس دھیان میں رہنے کی ایک ڈاکٹر ملک غلام مرزا نے بیان فرمائی تھی کہ بقول ان کے شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو ایسے علاقے جیسے مثال کے طور پر ہمارے تھر میں ہیں جہاں پہ عورتیں دور دور سے پانی بھر کے لاتی ہیں، تو انہوں نے پانی کا گھڑا جو ہے، مثلا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک گھڑا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس کو بغل میں دبایا ہوا ہے، اور ایک گھڑا جو ہے انہوں نے سر پہ رکھا ہوتا ہے، اور بعض اگر ایک سے زیادہ گھڑے بھی سر پہ رکھے ہوتے ہیں.
تو وہ گھڑا جو سر پہ رکھا ہوتا ہے اس کو عام طور پہ ہاتھ سے نہیں پکڑا ہوتا، بغل والے کو تو ظاہر ہے ہاتھ سے پکڑا ہوتا ہے، دایاں ہاتھ میں بغل والا گھڑا ہے اور بایاں ہاتھ خالی ہے اور ایک گھڑا سر پہ ہے، اور اس کے بعد وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں دور سے اور کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتی ہیں، بیچ میں ہموار زمین بھی آتی ہے، پنگ ڈنڈیاں بھی آتی ہیں، اونچے نیچے ٹیلے بھی آتی ہیں، اور وہ سکھیاں ہوتی ہیں آپس میں باتیں کرتی آ رہی ہوتی ہیں، اس میں وہ ہنستی بھی ہیں، ان کو کوئی اپنے شوہر کی شکایتیں کرتی ہیں، وہ کبھی ان کو رونا بھی آتا ہے، مختلف جذباتی سچویشنوں سے اور مختلف فزیکل ٹرین سے گزرتی ہوئی وہ آتی ہیں اور گھڑا نہیں گرتا، حالانکہ اس کو ہاتھ سے پکڑا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو بھی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، جس جگہ سے بھی گزر رہی ہوتی ہیں، وہ گھڑا کیوں نہیں گرتا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک حس ہوتی ہے جو گھڑے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان کا پوری باڈی اس طرح الائنڈ ہوتی ہے کہ گھڑا فوکس میں ہوتا ہے اور گھڑا گر نہیں پاتا، اگرچہ بظاہر وہ کو گھڑے کا ذکر نہیں کر رہی ہوتی، ذکر دوسری چیزوں کا کر رہی ہوتی، تو ایک دھیان ہے جو گھڑے کی طرف لگا رہا ہے، یہی معاملہ اللہ کے ذکر کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونے کا ہے کہ انسان گھر سے نکلے، معاملات کرے، پیسے کمانے کے لیے جائے، نماز پڑھنے کے لیے جائے، سیر تفریح کے لیے جائے، ملازم سے ڈیل کرے، مالک سے ڈیل کرے، کاروباری لوگوں سے ڈیل کرے، جہاں جہاں جو معاملات بھی کرے، چاہے تنہا بیٹھا ہو، گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا دھیان ہر وقت اللہ کی جانب، ہر عمل کے اوپر وہ یہ سوچے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کل کو جب میں قیامت والے دن اپنے رب سے جا کے ملوں گا، جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے، اور جب مجھ سے سوال کیا جائے گا تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ یہ جو بھی میں نے کام کیا ہے، کیا میرے رب نے اس کو دیکھا تو میرے رب نے یہ فرمایا کہ یہ بہت خوبصورت کام ہے، یا میرے رب کو یہ کام پسند نہیں آیا؟ تو اپنے ہر کام پر، اپنے ہر رویے کے اوپر انسان کا یہ چیک ہو، اس وجہ سے کہ اس کو ہر وقت اللہ کی یاد ہو، ہر وقت خدا کا ایک خوف کی کیفیت کہہ لیں، یا خدا کے خوف سے دل کے اندر عاجزی ہو، اس کے سامنے حاضری کا ڈر ہو، تو یہ ہے اللہ کی یاد، یہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو نماز مشکل نہیں ہوتی، نماز آسان ہو جاتی ہے، بلکہ وہ نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ثابت قدمی مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی مسائل آ رہے ہیں، کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آج مجھ سے کسی نے دھمکی کر لی، یا آج میرے پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل کو جب میں وہاں جاؤں گا تو اس کے بدلے میں مجھے اجر ملے گا، اور یہ کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ہم نے اس ہی سے جا کے ملنا ہے، اس ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ اس ہی کی طرف لوٹنے سے جو سفارشوں اور شرک کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مشرکوں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے شریکوں کے جو بندے ہیں ان کو تو کچھ کہے گا ہی نہیں، اور اگر ان کو وہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ شریک جو ہیں وہ اس کو اس وقت سفارش کریں گے اور بچا لیں گے، لیکن وہ شخص جو پر کلیئر ہو کہ اس نے صرف اور صرف اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے اندر ہی پھر یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ غلط کاموں سے باز آئے گا، ورنہ غلط کام سے باز آنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ تو وہی پہلے بھی آ چکی ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، واہ، اور انی، انی، انا، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، اور یہ کا مرکب ہے میں، اور یہ کہ میں فضلتکم، میں نے فضیلت دی تم کو، میں نے فضل کیا تم پر، میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین، تمام
جہان والوں پر۔ تو فضل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، جیسے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فاضل، اضافی۔ تو اگر پازیٹیو سینس میں اس کو کہا جائے جنرلی تو اس کے لیے لفظ فضل استعمال ہوتا ہے، اور ہماری زبان میں بھی اگر نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جائے کوئی ایسی چیز جو زائد ہو تو اس کے لیے پھر لفظ فضول استعمال ہوتا ہے۔ تو فضل ہے کسی پسندیدہ چیز کا زیادہ ہونا، کسی کا علم زیادہ ہونا، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمت کی، ان میں بادشاہ بھی بنائے، ان میں انبیاء بھی بنائے، مگر پھر یہ فضیلت ان سے تبدیل ہو گئی، اور اب آگے اسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کنورٹ ہو گئی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، اور دنیا والے بھی اس میں مراد ہوتے ہیں۔ تو علی العالمین کا مطلب ہے تمام دنیا والوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ وا اور اتقو، تقوی اختیار کرو، ڈرو، بچو، یومن دن، واتقو یومن، اور ڈرو اس دن سے، لا نہیں، تجزی، جزا یا جزی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بدلہ دینا، لیکن جب اس کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے ان کی تو اس کا پھر مطلب ہوتا ہے کسی کے کام آنا۔ تو لا تجزی نہیں کام آئے گی نفسن، کوئی نفس، اور یہ تے جو ہے یہ مونس کی نشانی ہے، اور نفس عربی میں مونس ہوتا ہے۔ تو نہیں کام آئے گا کوئی نفس، یا نہیں کام آئے گی کوئی جان، ان نفسن، کسی نفس کے۔ تو پہلے والا نفسن جو ہے جس کے اوپر یہ ہے یہ اس کا فائل ہے، اگلا نفسن جو ہے یہ مفعول ہے۔ مفعول پر ویسے دو زبر آتی ہیں، لیکن کیونکہ پیچھے ان آ گیا یہ حرف جر ہے اس لیے اس پر پھر دیر آ گئی۔ اور شیئن کا مطلب ہے کوئی چیز، شاید جیسے اردو میں چیز کو کہتے ہیں۔ تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ قرآن شریف میں جیسے آتا ہے نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کر لو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، اچھا اس کا گناہ میرے کھاتے میں ڈال دینا، میں اس کا اللہ کو جواب دے دوں گا۔ کوئی کسی کے بہاف پر جواب نہیں دے سکے گا۔ اور جب ہم جا کر بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، تو اب مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو مفتی صاحب ذمہ دار ہے۔ نہیں، مفتی صاحب اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے نیک نیتی سے فتویٰ دیا تو انشاءاللہ ان کو اس کو اجر ملے گا۔ آپ کو سمجھ آئیے کہ مفتی صاحب سے غلطی ہو رہی ہے، یہ فتویٰ تو صحیح نہیں بنتا، یا اس میں آپ کو لاجک نہیں لگ رہی، لیکن آپ اپنا انڈرسٹینڈنگ کا بوجھ جو ہے اور اپنے اس سے پھر جو فائدہ اٹھانے کا جو بوجھ ہے وہ مفتی کے گلے میں نہ ڈالیں۔ اگر انہوں نے مفتی صاحب نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے غلط فتویٰ دیا ہے تو پھر وہ تو ان میں شامل ہوں گے جن کا ذکر آتا ہے جنہوں نے بیچ دیا اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض، تو وہ اس کا پھر انجام بھگتیں گے۔ وہ ان کا معاملہ ہے، ان کا وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم ہر انسان نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل شعور عطا فرمایا ہے، جو بھی دین کا معاملہ ہے اور ہمارے جو دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی سارے دینی معاملات ہیں۔ اگر دنیا کے ہر معاملے کے اندر ہم نے اس چیز کے اوپر چوکس رہنا ہے کہ میں نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے، تو دنیا کا ہر معاملہ بھی دینی معاملہ بن جاتا ہے۔ تو جو بھی دین کا معاملہ ہے اس کے اندر اپنی عقل استعمال کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اگر کوئی بالکل بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی تو جتنی سمجھ آ گئی آپ سے اس کے حساب سے سوال ہوگا۔ لیکن ایک چیز واضح آپ کو سامنے کی نظر آ رہی ہو اور آپ کے نہیں جی بات جی مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا تو بس ٹھیک ہے مفتی صاحب ذمہ دار ہوں گے، تو مفتی صاحب ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس دن آ کے وہ آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں، تو میں نے غلط فتویٰ دیا تھا، اس بیچارے کا قصور نہیں ہے۔ آپ کو اپنے عمل کا، اپنی سوچ کا، اپنی نیت کا خود جواب دینا ہوگا۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سی دیر کے لیے ہلے کر کے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لینا۔ تو ہر وقت اس چیز کی غور رکھیں اور سوچیں، اور جو اتنا دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کو کاروبار کے لیے استعمال کرتے ہیں، تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں، پالیٹکس کے اوپر بحث کرنے کے لیے اتنا دماغ استعمال کرتے ہیں، عام انسان کو میکسیمم مہینے میں ایک آدھ معاملہ پیش آتا ہے جس میں اس کو کوئی دینی لحاظ سے کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی دماغ استعمال کر لیا کریں اور اپنا فیصلہ خود کیا کریں۔ کل کو آپ نے اپنا جواب بھی خود ہی دینا ہے۔ تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور یہاں تک کہ کوئی باپ اپنے اولاد کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، ہر انسان کے اوپر نفسی نفسی ہوگی۔ وا اور لا یعنی نہیں، یقبلو یہ جب یہ کے اوپر پیش آتا ہے، ایک تو ہم نے آج پڑھا باب افعال جس میں یخرجو ہے، تو وہ جو ثلاثی مزید سے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ پہ آتا ہے پیش، لیکن جو یہ نارمل تین حرفی ہوتے ہیں اس میں جب یہ کے اوپر پیش آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیسو وائس، فعل مجہول۔ تو اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کاف، بے اور لام۔ تو اس سے مطلب ہوتا ہے یہ کاف بے اور لام جو ہے نا، یہ تین طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، مگر اس میں جو قبیلہ یقبلو ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، کسی چیز کو لے لینا۔ تو لا یقبلو نہ قبول کیا جائے گا یا نہ قبول کی جائے گی، من ہا، ہا مونس کے لیے ہوتا ہے، یہ نفس کے لیے ہے، من ہا اس سے، یعنی کسی نفس سے قبول نہیں کی جائے گی، شفاعتن شفاعت۔ تو اس میں صرف ایک ٹیکنیکل چیز ہے، یہ شفاعت میں گولتیا آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ مؤنث ہے، تو اصولاً یا تقبل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو ایسی مؤنث ہوتی ہے ان چیزوں کی جو سمجھ بوجھ والی نہ ہو اور فعل اگر پہلے آ رہا ہو تو پھر اس میں مذکر مؤنث دونوں صیغے چل جاتے ہیں۔ تو اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، کوئی شفاعت، کوئی سفارش۔ تو جو لوگ اس آس میں بیٹھے ہیں کہ ہم غلط کام کریں گے اور مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں جا کے بچا لیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کرنے والوں کو نہیں بچائیں گے، وہاں پہ سفارش اسی کی ہوگی جس کو اجازت دی جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ آپ سفارش کریں، اور اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اجازت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے، اور جو سمجھ آتی ہے بات کی، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو بارڈر لائن پہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمانے کے لیے، آپ کو تکریم دینے کے لیے، اور ہم لوگوں کو بھی عزت افزائی کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں کبھی کسی بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے کہ بچے پاس ہو گئے ہیں یا بچوں نے ٹاپ کیا ہے تو ان کو انعام دیں۔ اب وہ جو بچوں کو انعام دلوایا جاتا ہے، وہ اس میں ان بچوں کے لیے بھی عزت افزائی ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے ان بڑے آدمی کو جن کو بلایا جاتا ہے ان کے بھی بڑے ہونے کا اعتراف ہوتا ہے، ان کی بھی عزت افزائی ہوتی ہے۔ لیکن جو بچہ امتحان میں پاس ہوتا ہے یا ٹاپ ہوتا ہے، وہ اپنے نمبروں سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑے بہت گریس مارکس دے دیے جائیں کسی کو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ بالکل فیل ہو مکمل اور اس کو آپ ٹاپر بنا دیں یا اس کو پاس کر دیں بالکل 0 نمبر والے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں شفاعت فرمائیں گے، تو بنیادی شفاعت اصل جو ہوگی، اصل شفاعت تو یہ ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، برے لوگوں کے حال ہوں گے، پسینے بہ بہ کے ختم ہو جائیں گے اور پسینوں کو یہ خون نکل رہا ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ کسی طرح حساب شروع ہو جائے، چاہے ہمیں اللہ جہنم میں ہی ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہنم سے، اور اللہ تعالیٰ آسان کرے اس دن کی سختیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے کہ اللہ حساب شروع فرما۔ تو اصل سفارش تو یہ ہوگی کہ آپ سفارش کریں گے تو حساب شروع ہوگا، اور پھر مزید یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں جنہوں نے بارڈر لائن پہ ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کرنا چاہ رہا ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کرنے کے لیے اور لوگوں کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ آپ ان کی سفارش کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے،
اور نیک لوگ بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، تو اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ یہ سفارش بالکل فرق ہے اس کانسیپٹ آف سفارش سے جو ہمارے یہاں لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ بس جی جو مرضی کرتے پھر وہ ہاں ہاں اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن ہمیں تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس دن دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جہنم میں نہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکال لے گا۔ آپ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں، ہم سے لے کے والناس تک پورا قرآن شریف پڑھ لیں، آپ کو کہیں پہ یہ ایسی بات نہیں ملے گی کہ جو مرضی غلط کام کرتے رہو کوئی سفارشی آئے گا تمہیں سفارش سے بچا لے گا، بلکہ اس سے الٹ ہے، ہر جگہ اس سے الٹ ہی بتایا جا رہا ہے۔ جیسے اس آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دن کو متعلق تصور کرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو جب سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور لوگ اس سفارش کے بلبوتے پہ گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں، تو بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، آخرت میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے یہ سمجھا ہو کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، چاہے یہ یہودیوں کا خیال تھا، یہ بھی مشرکین مکہ کا بھی خیال تھا کہ اول تو آخرت ہوگی نہیں، اور اگر ہوگی بھی تو ہمارے جو بوتے ہیں ہمیں بچا لیں گے، اور یہی صحیحوں کا خیال ہے کہ ہم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب ہم تو جنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر غور کیا جائے تو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ آخرت میں ایمان کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ یوم الدین ہے، جزا سزا کا دن ہے، جس میں اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کام کا جزا میں جنت ملے گی، اور برے کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کی جزا میں جہنم ملے گی۔ واہ اور لا یؤخذ، اخذ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لینا، کچھ پکڑنا، تو یہ بھی پیسے وائس ہے یہاں پر لا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدل، عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف، برابری۔ تو جو مثلا فدیہ ہوتا ہے وہ بھی اس گناہ کے یا اس قصور کے مترادف ہوتا ہے، یا جو بندہ پکڑا گیا ہوتا ہے اس کی جان کے برابر ہوتا ہے، تو وہ فدیہ دیتا ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد فدیہ ہے، اور نہ ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ کوئی پیسے دے کے بندہ چھوڑ جائے۔ اور اس وقت ایک انسان کے پاس زمین آسمان کے برابر بھی دولت ہو اور وہ فدیہ میں دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتا، ہوگی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انسان کے بعد، بالکل انسان جیسے دنیا میں آیا تھا اسی طرح وہاں پہ پہنچے گا، مال دو اسباب تو سارا یہاں رہ جائے گا، مگر بالفرض اگر وہ ہوتی بھی تو اس کے بدفیضیے کے اوپر وہ نہیں چھوٹ سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے وہ اس دنیا میں کر کے جانا ہے، مرنے کے وقت سے پہلے پہلے۔ تو جو فدیہ اکٹھا کرنا ہے، جو معاوضہ اکٹھا کرنا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، وہ دنیا میں ہی وہ اعمال کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے، وہ مال و دولت سے اکٹھا نہیں ہوگا۔ تو کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، یہ ینصرون بھی پیسے وائس ہے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، نہ کوئی جان کسی کے کام آئے گی، نہ کسی کے ماں باپ اس کے کام آئیں گے، نہ برادری اس کے کام آئے گی، نہ اولاد اس کے کام آئے گی، جن کی خاطر انسان غلط کام کرتا ہے کہ یہ میری اولاد اچھی ہو جائے اس کی خاطر حرام کما لوں، کسی کام نہیں آنا۔ جو اس کے غلط عقیدے ہیں وہ کسی سفارشی نے اس کے کسی کام نہیں آنا، اور نہ جو اس نے مال دولت اکٹھی کی ہوگی وہ کسی کام آئے گی کیونکہ کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے، اور نہ کوئی ہستی ایسی ہوگی جو اس کی مدد کر سکے گی۔ کوئی اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارنا چاہتا ہے تو پکار لے، اس دن کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ پرابلم تھی کیونکہ وہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ ان کے بزرگ ان کی سفارش کر دیں گے تو بس یہ ان کے کام آ جائے گی۔ یہ obviously یہاں خطاب ڈائریکٹ تو بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے، تو اس سے جو ان کا وہم ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سفارش کریں گے اور ان کو بچا لیں گے، تو وہ نہیں بچ سکیں گے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ خدا کے یہاں اصل کام کرنے والی چیز یہ ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدیکم، جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی پابندی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتاب پر ایمان لاؤ اور صحیح صحیح کام کرو۔ خدا قیامت کے دن سے بے پرواہ ہو کے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے قلعے نہ تعمیر کرو۔
اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے ذرا بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجات اردو میں ہم نجات کہتے ہیں، ویسے ایکچوئل لفظ نجات ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا۔ وا اور از یاد کرو جب نجیناکم ہم نے بچایا تم کو، من آل فرعون فرعون کی آل سے۔ یہ اس لفظ پہ ذرا غور کر لیجئے، آل فرعون اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ آل فرعون سے مراد ہے فرعون کی قوم، اس سے مراد اس کی اولاد نہیں ہے۔ ایکچولی قرآن شریف سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون کی اولاد تھی ہی نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں باکس میں ڈال کے پہنچے اور فرعون کی بیوی نے نکالا، تو انہوں نے کہا کہ ہم چلو شاید ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، تو غالباً ان کی اولاد نہیں تھی یا بیٹا نہیں تھا۔ تو آل فرعون سے مراد اہل ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، مگر اصل میں آل فرعون سے مراد ہوتے ہیں اس کے فالوور، پیروکار۔ اور یہ آل کا لفظ نا عربی زبان میں بڑے لوگوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، عام کسی کی آل اولاد کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس میں آل اولاد، قوم، قبیلہ، ساتھی، یہ سب شامل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر جو آپ کے راستے پہ چلتے ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں۔ اور آبویسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد میں جو آپ کی بیٹیاں حیات رہ گئی تھیں، اور بیٹے بھی، خیر بیٹے تو چھوٹے تھے، تو وہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ ہی تھے۔ اور اگر آل میں آگے پھر آپ کے نواسے بھی جیسے امام حسن، امام حسین ہوں گے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بھی، تو وہ تو آل محمد پریڈومیننٹلی ہیں، ایٹ دا فرسٹ پلیس ہیں، اور باقی جو لوگ بھی نبی کے راستے پر چلیں گے وہ سب آل محمد میں شامل ہیں۔ اور جب ہم نے نجات دی، یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم، ساما کا مطلب ہے کہ اس چیز کو پہنچانا یا کوئی تکلیف پہنچانا، یسومونکم سوء العذابی، وہ پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذابی کا مطلب جو لفظی مطلب ہے نا، عذاب کا برا، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی مطلب کہ عذاب میں سے برا ترین عذاب، یعنی بہت برے، تو وہ پہنچاتے تھے تمہیں برے عذاب۔ اور پھر آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، یذبحون، یہ ہے نا، یہ پیسو وائس والا نہیں ہے، یہ نارمل ہے۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یہ یستحیی ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا، اس کا مطلب شرم کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب زندہ رکھنا بھی۔ تو وہاں پہ ان اللہ لا یستحیی آیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ یہاں بھی وہی یستحیی ہے، اس کی پلورل ہے یستحیون، لیکن اس کا مطلب ہے زندہ رکھتے تھے، اور وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا فرعونیہ کو، وہ اکثر ایسا کرتے تھے کہ کوئی سال ایسا ہوتا تھا کہ میں جتنے بیٹے پیدا ہوتے تھے ان سب بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، نو مولود بچوں کو۔ تو اتنا یہ فرعون جو ہے یہ ظالم تھا۔ وفی ذالکم بلاؤ، وا اور فی میں، ذالکم، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ جس کا پیچھے ذکر گزرا ہو، اور یہ جو ذالکم ہے یہ ذالکا ہی ہے، مخاطب زیادہ ہو تو بعض اوقات اس کی رعایت سے ذالکم کا لفظ آ جاتا ہے، ترجمہ اس کا ذالکا کا ہی ہوتا ہے۔ وفی ذالکم یعنی اس مصیبت میں، اس جو وہ تمہیں عذاب پہنچاتے تھے، بلاء، ابتلا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آزمائی، مر ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اور یہ بلا ان کی صفت ہے عظیم، اور یہ آپ اس سے بھی پہچانیں گے کہ یہاں پہ بھی رفع ہے اور یہاں پر بھی رفع ہے، بلا عظیم۔ تو یہ پھر فاصلہ کرنے کے لیے اور یہ آگے آ جاتی ہے، اور اس سے عبارت میں حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، وہ لوگ تمہیں پہنچاتے تھے برے عذاب، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ کر رکھتے تھے، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور از یاد کرو جب، اب یہ از کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا واقعہ جب بعد میں پیش آیا ہو اس کے پرسپیکٹو سے۔ فرق نہ، فرق کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، پھاڑ دینا، کاٹ جدا کر دینا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں تفریق کرنا، فرق کرنا، اردو میں بھی یوز استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ اس فرق نہ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے ساتھ سمندر کو، مطلب یہ ہے کہ اور جب ہم نے دریا کو یا سمندر کو پھاڑ کر تمہیں پار کروا دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے بچا لیا تم کو، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون کو۔ یہ انجینا بھی باب افعال ہے، اغرقنا بھی باب افعال ہے۔ اور انتم تنظرون، نظر کا مطلب ہے دیکھنا، تنظرون تم دیکھتے تھے، لفظی مطلب ہے تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہے، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی یہ وہی واو حالیہ والا ہے کہ تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہوا، کتنی تمہارے اوپر اللہ نے نعمت کی، کتنی بڑی آزمائش تھی، اور کیسے پھر اس آزمائش سے اللہ نے تمہیں نکالا کہ دریا رک گیا، اس کے دو حصے ہو گئے، بیچ میں سے زمین خشک ہو گئی، پھٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی سہولت سے دریا پار کرا دیا، اور اس کے بعد جب فرعونی اس دریا کے اندر اترے تو اللہ نے دریا کو برابر کر دیا اور وہ اس کے اندر غرق ہو گئے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ان نعمتوں کو یاد کرو اور اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ تو اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ ان میوٹ کر کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک تو وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی آپ میں جو شروع میں گرامر آتی ہے جی وہ درب ہوتا ہے نا، دربا، درب تو، درب، دربا، درب تو، جو درب تو جو ہے اس میں وہ تے آتی ہے۔ جی ہاں۔ اب جو میں نے مارا، درب تو میں نے مارا، ہوں اگر میں نے کھایا تو کیا ہوگا؟ میں بھول گیا، میں کہتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، تو کیا ٹرانسلیٹ ہے؟ الف لگتا ہے اس پہ؟ ایک تو یہ ہے، وضاحت کر دیں ذرا۔ اچھا، اصل میں ایشو یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، ایک ہے مضارع کا صیغہ، میں ٹھیک ہے، کھاتا ہوں یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور میں نے کھایا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ جو مضارع کا صیغہ، مزاری میں کھاؤں گا، ہاں جی، میں کھاتا ہوں یا میں کھاؤں گا، جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں الف لگتی ہے شروع میں کے لیے۔ اضربو، میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا۔ ماضی میں اس کا صیغہ ہوتا ہے ضربتو، میں نے مارا۔ اطعمتو، میں نے کھایا۔ اللہم انی لک صمتو، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ وعلیک توکلتو، اور میں نے تجھ پر توکل کیا۔ وعلی رزقک افطرتو، اور میں نے تیرے رزق سے افطار کیا۔ تو سب کے اینڈ میں تے پیش تو آتا ہے، یہ ماضی ہے۔ وہ جو الف سے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ مضارع میں ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، کلیریفائڈ، بہت شکریہ سر۔ دوسرا چیز یہ تھا سر کہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو کلام پاک میں بھی کہا گیا کہ بڑی فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ سر یہ قوم جو تھی بنی اسرائیل، ان میں تو لاتعداد انبیاء آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت بھی دی۔ باقی بنی جو اسماعیل اس میں ایک ہی نبی آئے ہیں، تو یہ مطلب کیا اللہ تعالیٰ کی ذرا کیا وزڈم ہے اس میں کہ ان کو انہوں نے بڑی ایک اعلیٰ قوم بنایا، پھر اللہ میاں اتنے انبیاء وہاں بھیجنے کے باوجود بھی وہ انبیاء کو مارتے بھی رہے، پھر بھی کافی دیر تک پروسیس چلتا رہا۔ کیا اس کے بیہائنڈ وزڈم کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسی حکمت کے تحت ہی کرتے ہیں، اور جب اس زمانے میں جتنی قومیں تھیں ان قوموں میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہوگی جس کے اندر انبیاء کے آنے کی ضرورت بھی زیادہ ہوگی اور جن کے اندر شاید کیپیسٹی بھی زیادہ ہوگی۔
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجے. پلس آبویسلی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا تھا، انعام تھا حضرت ابراہیم کے لیے کہ میں آپ کو تمام دنیا کے لوگوں کا امام بناؤں گا. تو اب امام بنانا تھا تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور اسحاق علیہ السلام تھے، تو ان کی اولادوں میں سے آنے تھے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ ان دونوں کی اولادوں میں سے آنے تھے. یہ حضرت ابراہیم پہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. آگے اب پہلے حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے زیادہ تر انبیاء آتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے آگے. تو ظاہر اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوں گی. وہ حکمت شاید ہمارے لیے اس طرح سمجھنا کوئی اتنا پاسبل نہیں ہے کہ اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مزید انبیاء کیوں نہیں آئے. کہ شاید کوئی آئے بھی ہوں تو ہمیں ان کا معلوم نہیں ہے، مگر جو زیادہ تر انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. تو اب اس قوم کے اندر وہ خصوصیات اس وقت پیدا ہو گئی ہوں گی، ان کی معروضی سچویشن ہوگی. جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں آئے تو مکہ کی بھی ایک معروضی سچویشن تھی جس کی وجہ سے اس قوم میں زیادہ سوٹیبلٹی تھی کہ اب ان کو بنایا جائے لوگوں کا امام. سر جی بات یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل میں جو کوتاہیاں یا خامیاں تھیں جی وہ تو انسان کے ڈی این اے میں ہے، وہ ہماری فطرت میں ہے. جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا اللہ کا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا. یہ تو انسان کی فطرت میں ہے نا. اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو اتنی زیادہ ہمیں کوتاہیاں کمزوریاں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ان کی حیات میں ہی. ان کی تو ان کو نہیں کہا ہمارا کیا بنے گا تھا. تو ہمارا بھی وہی بنے گا، جو اگر اس کی وہ بات غلط کام کریں گے تو جو ان سے بنے گا وہی ہمارے سے بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ کی تو کوئی قوم چہیتی نہیں ہے. جو صحیح کام کرے گا اس کو صحیح بدلہ ملے گا، جو غلط کام کرے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوگا یا عیسائیوں کے ساتھ ہوگا. مسلمانوں کا بھی وہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوئی بائی چانس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنے کی کوئی لاجک نہیں. تو جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ سے ان پہ معافی بھی مانگنی چاہیے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. سر اگر کوئی ویٹنگ پہ نہیں ہے تو اگلا سوال کر لو. سوال تو نہیں چاہیے، کلیریفیکیشن چاہیے. ایک سوال منٹ تو نہیں اور کر جی، سکتے. اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ کر لے، پھر احمد صاحب کو جان دے دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو احمد صاحب بھی کر لیں. جی میں خیال ہے اور کوئی نہیں، آپ ہی پوچھ لیجیے. اچھا سر یہ باب افعال ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے سر؟ یہ باب افعال جو ہے اس کی فارمیشن کس طرح ہے، یہ کہاں سے لیے گئے ہیں، ان کا یوزیج اور فائدہ کیا ہے؟ ایک یہ دوسرا بھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں. ایک تو یہ بتا دیں، دوسرے سر زن جو ہے نا اس کی ذرا وضاحت کر دیں لفظ کی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ استعمال ہوتا ہے بے شمار چیزوں میں جو استعمال ہوتا ہے، اس میں زن بھی ہوتا ہے، یہ غالب کے لیے بھی آتا ہے، مغلوب کرنا اس میں بھی آتا ہے، یقین کے لیے ہے، وسوسہ ہے، گمان ہے. اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اور یہ دو چیزیں ہیں. باب افعال کے اندر جو کیٹیگری ہے نا باب افعال، وہ جنرلی اس میں استعمال ایسے ہوتا ہے جیسے نزلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، تو انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے اتارا. خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، تو اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا. دخلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ داخل ہوا، تو ادخلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے داخل کیا. یہ باب افعال کی ایک صفت ہے. تو نارملی یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. اور یہ تھوڑا جو 3 لیٹرڈ ورب ہوتے ہیں نا ان سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہوتا ہے اس کا جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ یخرجو ہے اور وہ یخرجو ہے، تو اس سے آدمی تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سمجھنا زیادہ ضروری ہے، بیکاز میں کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے. باقی کے جو 3 حروف سے زیادہ والے کیٹیگریز ہوتی ہیں نا وہ دیکھ کے پہچاننے تھوڑے آسان ہوتے ہیں. کسی میں شد ہوتی ہے، کسی میں الف سین تے ہوتا ہے، ان کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. تو اس کا بنیادی زیادہ تر اس کا مطلب اس کو ایک ٹیکنیکل ٹرم وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو لازم کو متعدی کر دیتا ہے، اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ عام طور پہ یہ کرتا ہے کہ نزلہ اس نے وہ اترا، تو انزلہ ہوتا ہے اس نے اتارا. یہ اس کا نارمل بیہیویئر ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا زن کے متعلق. تو زن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بن دیکھی چیز کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے نا اس کو زن کہتے ہیں. گمان ہوتا ہے، آپ کو پکا نہیں پتا، آپ کا گمان. پرسپشن کہہ سکتے ہیں. پرسیپشن کہہ سکتے ہیں، بالکل. پرسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں اور کنسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کنسیو کرتے ہیں اور اچھا پرسیو کنسپشن. کرتے ہیں. تو آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا جی یہاں مثلاً خدا نہ خواستہ چوری ہو گئی ہے، تو آپ کا ایک گمان ہوتا ہے کہ فلاں نے چوری کی ہوگی، اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھی.
اور پھر آپ جب اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور آپ کو ثبوت ملتے جاتے ہیں تو ان پروفس کی بیسس پہ پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسی نے چوری کی ہے. تو جب اینڈ میں قاضی سزا دے دیتا ہے تو وہ یقین کے طور پہ سزا دے رہا تھا، ہوتا وہ گمان ہی ہے، ہوتا وہ ظن ہی ہے، کیونکہ قاضی نے اپنی آنکھوں سے چوری ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھی ہوتی. تو اس لیے ظن کا جو ابتدائی درجہ ہوتا ہے وہ شک کا ہوتا ہے، اور جو انتہائی درجہ ہوتا ہے وہ یقین کا ہوتا ہے. تو پھر ظن دونوں لفظوں میں استعمال ہوتا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم نے سب ملاقات کرنی، ہم نے وہ ملاقات دیکھی تو نہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں یہ فلاں بندہ گیا اور اللہ تعالیٰ سے مل کے آیا، لیکن ہمیں اس پہ یقین ہے رہتے ہیں وہ اس گمان میں ہے، بیکاز بن دیکھی چیز ہے، لیکن ہے وہ یقینی، کیونکہ ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے ثابت ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، کہ آخرت آ کے رہے گی. تو یوں ظن کا مطلب شک بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں اس کا کیا ترجمہ کرنا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اور کسی کا اگر سوال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.